امیر محمد اکرم اوان مزل علی کے تعارف، آپ کے مشن اور سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کی عالمگیریت پر روشنی ڈالنے کے لیے صاحب مجاز سلسلہ عالیہ میجر ریٹائر حافظ غلام قادری صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ آپ اسلامیات کے پروفیسر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے اپنے ذات کی شناسائی کے لیے انسانیت کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور رسول اس عظیم سبب کے لیے عطا فرمائے جو شرائط ایمان سے عبادات معاملات تک اور انداز زندگی کی تعلیم کرنے کے لیے تشریف لاتے رہے وقتاً فوقتاً، انصاروں سے انسان کو تاکہ رضائے الہی نصیب ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے نبوت کے اس محل کی تکمیل ہوئی، اور تا قیامت اگر کوئی حصول رضائے الہی کا طالب ہو تو تعلیمات ظاہری بھی ہوں اور تعلیمات باطنی بھی۔ یہ نعمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ان برکات کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت الشیخ امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ تشریف فرمائیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے کیفیات و برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ وطن عزیز کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں آپ کے شناسہ موجود نہ ہوں، بلکہ پوری دنیا اور دنیا بھر کے بیشتر ممالک میں آپ سے محبت کرنے اور عقیدت رکھنے والے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ خیر القرون کے بعد جب تدوین دین کا کام شروع ہوا تو علوم باطنی کے لیے بھی اسی وقت سلاسل تصوف وجود میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برکات جو بانٹی، ان سلاسل اور ان میں خصوصاً سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے فی زمانہ شیخ حضرت امیر اکرم آوان تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے تصوف اور ولایت کو تخلیہ اور تنہائی سے نکال کر اس سے عملی زندگی کا حصہ بنا دیا ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ در حقیقت ولایت نیابت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور ولی کا یہ فرض منصب ہی ہے کہ جو برکات وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتا ہے اس کو اللہ کے بندوں کے سینوں تک پہنچائے، اس حال میں کہ وہ عام ایک انسان بھی ہو جو اپنی ساری ضروریات بھی رکھتا ہے، دنیا میں بھی بھرپور زندگی گزار رہا ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سے یہ نعمت بھی نصیب ہو۔ حضرت شیخ کا فرمان ہے کہ میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ میں ایک نگاہ میں ایک شخص کے وجود کے ایک ایک ذرے کو، ایک ایک باڈی سیل کو ذاکر بنا سکتا ہوں۔ مجھ پر اللہ کریم کا احسان ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ قوت بخشی ہے کہ طالب کے قلوب کو جاری کر سکوں اور اس سے آج بھی وہی کیفیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ نصیب ہو کہ وہ بھرپور عملی زندگی میں ایک صحیح مسلمان کا کردار ادا کرے۔ حضرت مد ظلہ امت مسلمہ کے افق روشن پر وہ سورج ہیں جن کی حیات آفرینی اور تابانی انسانی جد و جہد میں سارے میدانوں میں موجود ہے۔
آپ مدہ ذلہ علی سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے شیخ ہونے کے ساتھ ساتھ تنظیم الاخوان کے امیر، الفلاح فاؤنڈیشن کے بانی، سکارہ ایجوکیشن سسٹم کے سرپرست اعلیٰ، پھر اس کے ساتھ بیک وقت مفسر قرآن، مترجم قرآن، ولی کامل، شاعر، محقق اور اعلیٰ پائے کے ادیب ہیں۔ آپ کا تعلق کوہسار کے خوبصورت علاقہ و نہار سے ہے، ایک معروف زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ مدہ ذلہ العالی نے 6 دہائی قبل حق کے متلاشی ہونے کے لیے حق والوں کو تلاش کیا، اور اللہ کریم نے یہدی الیہ من ینیب کے اس وعدے کے مطابق آپ کی مدد فرمائی کہ ایک ولی کامل حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ پہنچے، ان کے دامن سے وابستہ ہوئے اور ایسے پیوستہ ہوئے کہ ربع صدی ان کی صحبت میں گزاری۔ حضرت مولانا اللہ یار خان نے اپنے شاگرد رشید کے سینے میں برکات نبوت کا وہ بے کراں سمندر انڈیلا کہ اپنے بعد سلسلہ علیہ کا شیخ نامزد کیا۔ شیخ المکرم مدہ ذلہ العالی کو اللہ کریم نے علم لدنی سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے قرآن فہمی کو تفکر، تدبر اور قرآن کا وہ درجہ عطا کیا کہ آپ مدہ ذلہ العالی کا یہ حصہ ہے۔ اسرار التنزیل کے نام سے قرآن کریم کی تفسیر 6 جلدوں پر مشتمل انگریزی اردو دونوں میں موجود ہے، جہاں زبان و بیان کی خوبیاں آپ جب پڑھیں گے تو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس فصیح و بلیغ تفسیر نے ہر خاص و عام میں یکساں مقبولیت حاصل کی ہے۔ اس کے بعد آپ کی دوسری تفسیر اکرم التفاسیر کے نام سے بیانیہ تفسیر کا یہ ایک شاہکار ہے۔ یہ تفسیر قرآن کریم کا فرمان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کا عملی نمونہ ہے۔ اس کے بعد پنجابی تفسیر رب دیاں گلاں، یہ بھی منظر عام پر آ چکی ہے اور اکثر آپ اپنا ٹی وی چینل پہ اس کو دیکھ یا سن رہے ہوتے ہیں۔ آپ مدہ ذلہ العالی نے قرآن کریم کا ایک انتہائی سلیس اور شستہ رواں ترجمہ اکرم التراجم کے نام سے کیا ہے، اور یہ امت مسلمہ کے لیے یقیناً ایک تحفہ ہے۔ آپ کئی ایک اصلاحی کتب کے مصنف ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے شیخ کامل کی دعا کے نتیجے میں جو نعمت نصیب ہوئی، یہ سارے ان کتابوں میں آپ اس کا اثر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے تصوف کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قدم اٹھایا تو کنز الطالبین، ارشاد السالکین، طریق نسبت اویسیہ، کنوز دل اور رموز دل جیسی کئی کتب جو ہیں وہ تصنیف کی۔ دل کی کیفیات زبان پہ آئیں تو پھر دیدہ تر، متاع فقیر، منزل نشان منزل، گرد سفر، آس جزیرہ اور اس طرح کی کئی نعتیں جو ابھی آپ سن چکے ہیں، ایسے مجموعے موجود ہیں۔ حضرت کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کے اظہار میں یہ شعر آپ کی والہانہ محبت کا امین ہے کہ در حبیب پہ سیماب کو تلاش کر، وہ اور جائے گا کہاں اٹھ کر مدینے سے۔ آپ نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسائل السلوک من کلام الملوک، پھر اس کے بعد اپنے عظیم المرتبت شیخ مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی مرکہ آرا تصنیف دلائل السلوک کی بھی شرح لکھی ہے۔ آپ نے پوری دنیا کے سفر کیے تو غبار راہ جیسے سفر نامے جو ہیں وہ آج منظر عام پہ ہیں۔ مہمانان گرامی، آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک شخص کے اندر یہ ساری خوبیاں ایسی سب کیا وہ موجود ہیں، تو یقیناً آپ ابھی جب خود حضرت کلام فرمائیں گے یا آپ کی کتب سے
المرشد رسالے میں یہ پڑھیں گے تو یقیناً آپ پر یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ واضح ہو جائیں گی۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت، یہ زدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ حافظ۔